ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو کہاں نازل کیا؟ لوح محفوظ سے نازل کیا 7ویں آسمان پہ، جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد 7ویں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن کریم اتارا گیا۔ کہ جب آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر سے وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، وہاں سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور آپ کی وفات سے پہلے پہلے پورا قرآن کریم اللہ نے نازل فرما دیا۔ تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے 23 سال کی مدت میں، اور شب قدر میں جو نازل ہوا وہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا، وہاں سے اللہ نے اتارا ہے 7ویں آسمان پر۔ اس کو کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں، جو قرآن کے علاوہ 3 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور کچھ صحیفے ہیں کتابوں کے علاوہ، وہ صحیفے مختلف انبیاء کے اوپر اتارے گئے، ان کے پاس بھیجے گئے، اس میں بھی احکام تھے ان کی امت کے لیے. تو وہ صحیفے اور آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کی سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں. اس لیے کہ جو دوسری کتابیں ہیں نا قرآن کریم کے علاوہ، وہ 3 کتابیں جو اتری ہیں وہ پوری کی پوری ایک دم سے پوری کتاب دے دی. اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل نہیں کیا، پوری کتاب اتاری اور وہ دے دی پیغمبر کو کہ یہ آپ کی امت کے لیے ہے. لیکن یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ یہ ایک دم سے دنیا میں پورا کا پورا نہیں اتارا گیا ہے. ایک تو یہ خصوصیت ہے. دوسری اس کی خصوصیت یہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا ہے. باقی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں. اسی لیے جو دوسری کتابیں ہیں، چاہے وہ انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، وہ اپنی اصلی شکل میں آج موجود نہیں ہیں. اس میں صدیوں سے تحریف، تبدیلی چلی آ رہی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ تبدیلی اس کی شکل بدل چکی ہے. کچھ چیزیں جو اس کے اندر تھیں اصلی، وہ اب کچھ ہیں ابھی موجود، لیکن بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. تو ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس میں تبدیلی ہو گئی. آخری پیغمبر ہیں، آخری دین ہے، آخری امت ہے، آخری کتاب ہے. تو اس امت نے چلنا ہے قیامت تک، اس لیے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور یہ قیامت تک کتاب قرآن کریم محفوظ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کے خلاف سازش کرنے والے کوئی نہیں تھے یا ہیں نہیں، آئندہ نہیں ہوں گے. ہر دور میں رہے اور بہت طریقوں سے سازشیں کی. ایک زمانے میں جب پاکستان بننے سے پہلے بہت سے انگریز اور یورپ کے لوگوں نے مل کر پلاننگ کی کوشش کی کہ ہماری حکومت، اس وقت ملکہ برطانیہ کی حکومت تھی، اور مسلمان بہت ہی دباؤ میں تھے، مغلوب تھے. انہوں نے کہا کہ اس قرآن کریم کو جو صحیفوں کے اندر، جلدوں کے اندر رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے گھروں میں اور مسجدوں میں، سب جگہ سے اٹھا لیا جائے، اور اٹھا کے نعوذ باللہ اس کو ضائع کر دیا جائے، پوری دنیا سے اٹھا کے ختم کر دیں. تو پھر ان کو کسی سمجھدار نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ تو تم کر لو گے، لیکن قرآن پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن تو کاغذ کے اندر محفوظ نہیں ہے، یہ تو لاکھوں سینوں کے اندر محفوظ ہے. وہاں سے کیسے ختم کرو گے؟ کاغذوں سے تم ہٹا دو گے، ان کاغذوں کو چھپا دو گے، کچھ بھی کر لو گے، نعوذ باللہ ضائع کر دو گے. لیکن جن کے سینے میں محفوظ ہے وہ چند حافظ بیٹھیں گے اور دوبارہ اس کو لکھ دیں گے، اور وہ دوبارہ دنیا میں آ جائے گا. تو اگر ختم کرنا ہے تو ان حافظوں کو ختم کرو. اور یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی چند حافظ تو نہیں تھے، سینکڑوں تو نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. اور الحمدللہ حافظوں کی تعداد ہر سال بہت تیز رفتاری سے بڑھتی جا رہی ہے. صرف ہمارے ملک میں نہیں، دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. اور دنیا کے اسلامی نہیں، غیر مسلم ممالک میں بھی حافظوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. وہاں بھی بہت تیز رفتاری سے حافظ بڑھ رہے ہیں. کتنے مدرسے قائم ہو رہے ہیں یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، ہالینڈ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، جہاں مدرسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. دین سیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآنی علوم سیکھنے والے، قرآن یاد کرنے والے، ان کی تعداد بہت تیز رفتاری سے پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے.
تو اس کو مٹانا ناممکن ہے، ختم کرنا ناممکن ہے۔ تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان، بات یہ عرض کرنی کہ ماہ قرآن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ جو ہمیں ایک بڑی عبادت، جو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ تراویح ہے۔ اس ماہ رمضان کی جو خاص عبادتیں نا، ایک روزہ، دوسری تراویح اور تیسری اعتکاف۔ تو یہ تراویح بھی اس مہینے کا خاص تحفہ ہے، اور اس تراویح کے اندر ایک مرتبہ پورے قرآن کریم کو ختم کرنا سنت ہے۔ آج بہت سے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے اس تراویح کا ہی انکار کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نئی گمراہی کی باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تراویح کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا نہ سر نہ پیر۔ دیکھیے، ایک موٹی سی بات ہے کہ لمبی چوڑی بحث کرنا، دلائل دینا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، اس میں صاف فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو بھی تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور میرے جو خلفاء راشدین ہوں گے ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کے عمل کو، جو سب کے اتفاق اور مشورے سے ہو، اس کو بھی سنت کا لفظ دیا ہے، اور کہا وہ سنت ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ سنت خلفاء راشدین کا عمل، بلکہ یہ کہا خلفاء راشدین کی سنت کو بھی تم مضبوطی سے پکڑنا۔ حدیث لمبی ہے، اس میں آگے اور بھی الفاظ ہیں کہ بہت مضبوطی سے تھام لینا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا، اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا۔ اور آج کہتے ہیں کہ بس جی سنت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ اور خلفاء راشدین کی بات کو اٹھا کے کنارے پہ سائڈ پہ رکھ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کو ختم کرنا ہے، اس کی جڑوں کو کاٹنا ہے۔ اگر صحابہ کو، ان کے عمل کو، ان کے قول کو، ان کے فعل کو، خلفاء راشدین کے قول اور فعل اور فیصلوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں تو یہ دین ختم ہو جائے گا، پھر تو دین ہی کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ اس دین کو امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل میں اتنی حدیثیں بیان کی ہیں، اور جس چیز کو خلفاء راشدین سنت قرار دے دیں اس کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں مستقل پابندی سے تراویح نہیں پڑھائی، بالکل صحیح ہے۔ 3 راتیں آپ نے پڑھائیں، چوتھی رات کو آپ نہیں نکلے، لوگ جمع تھے، اور آپ جب دیر سے نکلے اور دیر سے نکل کے فرمایا کہ میں اس خوف سے نہیں آیا کہ اگر میں نے پابندی شروع کر دی کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ دیکھیے، سنت چھوڑنے کا گناہ ہے لیکن وہ کم درجے کا ہے، اور فرض چھوڑنے کا گناہ بہت بڑے درجے کا ہے، یہ ہر آدمی سمجھتا ہے۔ تو اگر یہ تراویح فرض ہو جاتی نا تو لوگوں کے گناہوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا، کہ فرض چھوٹتا، یہ فرض کے برابر ہو جاتی، تو بہت سخت وبال ہوتا، بہت سخت عذاب ہوتا اس کا۔ اس لیے آپ نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے آسانی کے لیے فرمایا کہ میں نہیں آیا۔ اب یہ تو آپ کا عمل تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، آپ کو عجیب سا لگا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں، مشورہ کیا، سارے صحابہ نے اتفاق کیا کہ نہیں، یہ الگ الگ پڑھنا یہ غلط ہے، جمع ہو کر پڑھیں، اکٹھے ہو کے پڑھیں۔ یہ سارے صحابہ متفق۔ اچھا اب پڑھیں، اب کتنی پڑھیں، اس پہ مشورہ ہوا تو سارے صحابہ نے اتفاق کیا۔ موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، سارے صحابہ نے اتفاق کیا کہ 20 رکعت پڑھیں گے۔ اب امام مالک ہیں، وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے،
امام مالک اپنی کتاب میں روایت نقل کر رہے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں مشورہ ہوا، سارے صحابہ متفق ہو گئے 20 رکعت کے اوپر، حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا گیا اور ان کو کہا گیا وہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں اور سارے صحابہ ان کے پیچھے 20 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ روایت موجود، صحابہ کا اتفاق موجود، صحابہ کا گویا کہ اجماع موجود، اب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کے اتفاقی عمل کو، اجماعی عمل کو یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، یہ بہت بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، موٹے سے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، میں لمبی چوڑی بحث نہیں کر رہا اور باریک بات نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اور آپ کی رائے کو، آپ کی منشا کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو، آپ کے دماغ کو صحابہ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے حضور، ان کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 پسند نہیں، انہوں نے زبردستی 20 سارے صحابہ نے مقرر کر لی۔ ہمیں پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی، ہم صحابہ سے زیادہ جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا۔ دیکھیے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ سمجھنے والے، سیکھنے والے، سب سے زیادہ قربانی دینے والے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی ایک ایک سنت نہیں ایک ایک ادا پر جان قربان کرنے والے اور اس کو محفوظ کرنے والے وہ صحابہ ہیں۔ ان صحابہ نے قربانیاں دے دے کر ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ آپ کی منشا کو صحابہ سے بڑھ کر سمجھنے والا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اور چلو پھر اگر کسی مسئلے میں یہ ہوتا، بہت سارے مسائل ہیں، اب یہ جو اور مسئلے ہیں نا جس میں اماموں کا اختلاف ہے کہ جی رفع یدین کرنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، آمین آہستہ یا زور سے کہنا، ان مسائل میں تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا، ان مسائل میں اماموں میں بھی اختلاف۔ یہ کوئی ایسے نہیں کہ بعد میں پیدا ہوئے، نہیں، صحابہ کے دور میں اختلاف تھا، بعض صحابہ رفع یدین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض زور سے آمین کہتے تھے، بعض آہستہ کہتے تھے، اسی لیے اماموں میں اختلاف پیدا ہوا۔ اماموں نے اپنے گھر سے اختلاف تھوڑی پیدا کر دیا تھا خود بخود، صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے، روایات اور حدیثوں کے اختلاف کی وجہ سے اماموں میں اختلاف ہوا۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات کہ تراویح کے مسئلے میں کسی صحابی کا اختلاف نہیں، تراویح کے مسئلے میں کسی امام کا اختلاف نہیں، کسی تابعی کا اختلاف نہیں، کسی تبع تابعی کا اختلاف نہیں، سارے کے سارے صحابہ متفق، تابعی متفق، چاروں امام متفق۔ اور چاروں اماموں کے زمانے میں صرف 4 امام نہیں تھے، اور بھی امام تھے، اور بھی محدث تھے، اور بھی فقیہ تھے۔ ارے امام بخاری متفق، انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا 20 رکعت تراویح سے، کسی نے نہیں کیا۔ آج کے دور میں نئے نئے مفکر، اسکالر، دانشور پیدا ہو گئے، ان کو اختلاف سوچ رہا ہے۔ اس لیے یہ بات موٹی سی ہے کہ جس میں نہ صحابہ کا اختلاف ہوا، نہ اماموں کا اختلاف ہوا، نہ فقہاء کا اختلاف ہوا، نہ محدثین کا اختلاف ہوا، نہ امام بخاری کا اختلاف ہے، نہ امام مسلم کا اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں۔ اس میں بعد میں کوئی اختلاف کرے گا اس کو سوائے گمراہی کے اور فتنے کے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس لیے تراویح کے بارے میں جو کچھ باتیں آج کی جا رہی ہیں، چلائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، یہ فتنہ ہے اور گمراہی ہے۔ اس پہ صحابہ کا اتفاق ہے، بس جب صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اب بعد میں 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر اس سے اختلاف کریں، ہم صحابہ کے فیصلے کو مانتے ہیں، کسی اور کے فیصلے کو ان کے پاؤں کی خاک میں ڈالتے ہیں۔ کسی کی بات نہ سنی جائے گی نہ مانی جائے گی صحابہ کے فیصلوں کے سامنے اور ائمہ کے فیصلوں کے سامنے۔ تو اس میں تو کسی کا اختلاف ہوا ہی نہیں کبھی۔ آج نئے شوچے چھوڑ کے اختلاف پیدا کیے جا رہے ہیں، نہیں جی 20 رکعت تراویح ثابت ہی نہیں ہے، سنت ہی نہیں ہے، پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، چاروں امام متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، نفل نہیں ہے، نفل نہیں ہے، سمجھ لیجئے سنت موقدہ ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ ہوتی ہے، غیر موقدہ۔ موقدہ کون سی ہے؟ فجر سے پہلے کی 2 سنت موقدہ ہے، ظہر سے پہلے کی 4 اور بعد کی 2 یہ موقدہ ہے، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2 یہ موقدہ ہے۔ اور غیر موقدہ عصر سے پہلے کی 4 یہ غیر موقدہ، اور بھی ہیں، ظہر کے بعد بھی 2 غیر موقدہ، مغرب کے بعد بھی غیر موقدہ، وہ الگ ہیں۔ تو غیر موقدہ اور نفل برابر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مرضی پڑھو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو کوئی گناہ نہیں ہے،
کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں، اسے کہتے ہیں غیر موقدہ۔ لیکن موقدہ کا مطلب یہ، موقدہ کا عربی کا لفظ ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، اسے کہتے ہیں موقدہ۔ تو جس کی تاکید کی گئی وہ موقدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے چھوڑنے پر پکڑ ہے، مواخذہ ہے، وبال ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ فرض کے برابر نہیں ہے۔ بھائی جیسے دنیا کے اندر ایک سمجھنے کی ایک مثال ہے کہ دنیا کے قوانین میں، ملک کے قوانین میں مختلف قسم کی دفعات ہوتی ہیں، جرم ہوتے ہیں۔ بھائی یہ جرم ایسا ہے کہ اس جرم کے اوپر 10,000 جرمانہ ہوگا اور 1 مہینے کی سزا ہوگی۔ مطلب کیا؟ یہ جرم ہلکا ہے۔ اور ایک بڑا جرم ہے، اس کے اوپر جی لاکھوں جرمانہ ہوگا اور 10 سال سزا ہوگی، 6 سال سزا ہوگی۔ اس کا مطلب وہ جرم بڑا ہے۔ ہیں دونوں جرم، لیکن ایک میں سزا کم ہے، ایک میں سزا زیادہ۔ بالکل اسی طرح سنت موقدہ کو چھوڑنا بھی جرم ہے، اس میں بھی سزا ہوگی، کم ہوگی۔ اور فرض کو چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، اس میں جو سزا ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اس لیے موقدہ اور غیر موقدہ کو سمجھنا چاہیے۔ تو تراویح پہ سب کا اتفاق ہے، صحابہ کا، ائمہ کا، مجتہدین کا، فقہاء کا، سارے محدثین کا، کہ یہ سنت موقدہ ہے اور 20 ہی رکعت ہے۔ کسی امام نے 20 رکعت کی تعداد میں اختلاف نہیں کیا۔ آج بھی وہ امام تو نہیں ہے، ان کے ماننے والے تو دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں تو صرف حنفی ہیں، لیکن امام شافعی کے ماننے والے، امام مالک کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، موجود ہیں، اور ان کی کتابیں تو ہر جگہ موجود ہیں۔ امام مالک کی کتابیں ہیں، امام شافعی کی کتابیں ہیں، ان کے شاگردوں کی کتابیں ہیں، امام احمد بن حنبل کی کتابیں ہیں۔ کوئی نکال کے دکھا تو دے کہ انہوں نے یا ان کے کسی شاگرد نے 20 رکعت کی تعداد سے کم کیا ہو، اختلاف کیا ہو۔ امام مالک کے ہاں تو 20 سے زیادہ ہیں، 20 سے کم تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، کسی امام نے اختلاف نہیں کیا اس میں۔ اس لیے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، یہ محروم کرنے والی باتیں ہیں، گمراہ کرنے والی باتیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود تو محروم ہیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس مہینے کی برکتوں سے اور رحمتوں سے محروم کریں۔ اس لیے 20 کی تعداد میں نہ کبھی اختلاف ہوا اماموں کا، نہ صحابہ کا، نہ تابعین کا، نہ محدثین کا، اور نہ کسی نے کیا۔ اس میں اختلاف کرنا فتنہ ہے اور گمراہی ہے، صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نئے شوشے ہیں جو چھوڑے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ 4 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھے ہوئے۔ اس کے بعد امام مالک کا دور ہے، وہ تابعی نہیں ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے بعد، یعنی ان کے کچھ عرصے کے بعد وہ پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد امام شافعی ہیں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں، صدیوں وہ سلسلے چلتے رہے ان کے کبھی کسی نے نہ اختلاف کیا نہ لکھا۔ کتابیں تو آج بھی موجود ہیں نا، عربی کے اندر ان کے فقہ کی بھی موجود ہیں، ان کے شاگردوں کی بھی موجود ہیں۔ کہیں کسی کتاب میں اٹھا کر کوئی دکھا دے کہ اختلاف ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس لیے یہ متفق علیہ بات ہے، اتفاقی بات ہے، اجماعی بات ہے، اور مختصر لفظوں میں صحابہ کے اجماع کی مخالفت کرنے والا سوائے گمراہ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہو، یاد رکھیے میں بات صاف عرض کر رہا ہوں، اس میں اختلاف کرنے کی گنجائش ہے۔ جیسے میں نے مثالیں دی، رفع یدین کے مسئلے میں صحابہ میں اختلاف تھا، آمین کے مسئلے میں، فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ وہاں اختلاف ہو سکتا ہے، وہاں حدیثوں میں اختلاف ہے، وہاں ائمہ میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف میں بھی اس کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے ہم رفع یدین نہیں کرتے، ہم فاتحہ خلف الامام نہیں کرتے، ہم آمین بالجہر نہیں کرتے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو امام آمین بالجہر کا قائل ہے یا رفع یدین کا قائل ہے وہ گمراہ ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، گمراہ تو دور کی بات ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خلاف سنت کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح جو رفع یدین کر رہا ہے، وہ نہ کرنے والے کو اگر یہ کہے خلاف سنت ہے تو وہ بھی غلط فہمی کا اور گمراہی کا اور لا علمی کا اور جہالت کا شکار ہے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی ایک دوسرے کو خلاف، اس لیے کہ صحابہ میں اختلاف۔ ایک صحابی نے اگر دیکھیں ہم یہ کہیں کہ جی رفع یدین نہ کرنے والا گمراہ ہے، خلاف سنت نماز پڑھ رہا ہے، یہ زد ہمارے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، صحابہ پہ پڑ رہی ہے۔ صحابہ میں بھی ایسے سینکڑوں تھے جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، صحابہ میں بھی سینکڑوں ایسے تھے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، زور سے آمین نہیں کہتے تھے،
اختلاف تھا، کچھ ایسے تھے کچھ ویسے تھے، تو اس کا مطلب وہ صحابہ بھی جاہل تھے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کی نمازیں بھی خلاف سنت، اس لیے ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ جہاں صحابہ کا اختلاف ہے وہاں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اختلاف کی گنجائش لیکن احتیاط کے ساتھ، دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، دوسرے پہ تنقید نہ کریں، دوسرے کو ملامت نہ کریں، خلاف سنت نہ کہیں، وہ صحابہ کا اختلاف ہے۔ لیکن جہاں پہ صحابہ کا اختلاف ہی نہیں وہاں پہ اختلاف کرنا میرے عزیزوں یہ سراسر گمراہی ہے اور فتنہ اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری جو ایک بات عرض کرنی تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، تو میرے عزیزوں تقوی کے لیے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، ان سب کو چھوڑنا ضروری ہے۔ روزہ رکھ لیا اور اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو حدیث میں صاف آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ میرے یا کسی اور آدمی کے عام شخص کے الفاظ نہیں ہیں، کہ پھر اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ زبردستی بھوکا رکھیں اور پیاسا رکھیں اور بھوکا پیاسا رہ کر پھر وہ گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں، تو اللہ کو بھوکا رکھنے کا فائدہ کیا اور پیاسا رکھنے کا فائدہ کیا؟ اصل مقصد یہ بھوکا پیاسا رکھنے سے جو بات گزشتہ جمعے عرض کی تھی کہ بھوک اور پیاس کے اندر ہم پانی بھی چھوڑ رہے ہیں، کھانا بھی چھوڑ رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پی رہے، کس لیے؟ حلال چیز ہے پانی، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، حلال چیز کو چھوڑ رہے ہیں، تو جو چیزیں حرام ہیں ان کو تو بطریق اولا فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ حلال کو چھوڑ دیا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، فراڈ نہیں چھوڑ رہے، دھوکہ نہیں چھوڑ رہے، غلط بیانی نہیں چھوڑ رہے، غلط طریقے سے بیچنا نہیں چھوڑ رہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر چیٹنگ کر کے بیچنا، خرید و فروخت، معاملات، یہ سب کام چل رہے ہیں۔ اور آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، کان سے غلط چیزیں سن رہے ہیں، زبان سے غلط باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی پھر روزہ جو ہے اللہ نے صرف کھانے پینے کا ہی روزہ رکھا، باقی چیزوں کا روزہ ہی نہیں ہے، صرف کھانے پینے سے بچنا ہے۔ کوئی جو چاہے دیکھتے رہو، جو چاہے سنتے رہو، جو چاہے بولتے رہو، جو چاہے کھاتے رہو، حرام کھاتے رہو، لوگوں کے حق مارتے رہو، حق دباتے رہو، کسی کا حق نہ دو، تو یہ روزہ یہ نہیں سکھاتا۔ اس لیے جتنے بھی غلط کام ہیں اس کو چھوڑنے سے روزے کا پورا مقصد اور پورا نتیجہ، پورا ثمرہ حاصل ہوگا، تقوی پیدا ہوگا۔ اور اگر صرف کھانا پینا چھوڑ دیا، غلط دھندے نہیں چھوڑے، غلط کام نہیں چھوڑے، غلط باتیں نہیں چھوڑی، حقوق العباد میں حق تلفیاں نہیں چھوڑی، لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانا نہیں چھوڑی، لوگوں کے حق دبائے رکھیں وہ واپس دیے نہیں، تو میرے عزیزوں خالی بھوکا پیاسا رہنے سے کیا ہوگا؟ اس میں تو روزے کا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے خاص طور پہ اس مہینے میں اس کا خیال کریں کہ حق تلفی کسی کی نہ ہو، کسی کی ہوئی ہے اس کی جلد تلافی کر لیں، اس کا حق ادا کر دیں، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے اس کی تلافی کر لیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، دکھ نہ پہنچائیں۔ تیسری بات جو عرض کرنی تھی کہ دیکھیے اس مہینے کا ایک عشرہ تو گزر گیا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، بہت تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اور اگلے جمعے کے بعد اتوار سے پھر اعتکاف بھی شروع ہو جائے گا، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے نا وہ بہت بڑا قابل قدر عشرہ ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی ہے، جس کی حفاظت کرنی ہے، جس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اس میں تاخراتیں ہیں اور ان تاخراتوں میں شب قدر ہے، اور شب قدر میں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جی اگر شب قدر نہیں ملی تو کیا ہوا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں نا، نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اگر طاق رات میں ہم نے کوئی عبادت نہیں کی زیادہ تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی عبادت سے اور اس کی فضیلت سے محروم ہو گیا تو وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں نا ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اسی میں لیلۃ القدر کسی ایک رات میں ہے،
اور اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام خوب ہو، خوب انسان کوشش کرے، محنت کرے، اپنی مصروفیات کو کچھ آگے پیچھے کر کے ان راتوں میں عام راتوں سے زیادہ جاگنے کا اہتمام کریں، تھوڑی سی قربانی دے کر، ہمت کر کے، مجاہدہ کر کے ان راتوں میں کوشش زیادہ ہو، عبادت زیادہ ہو، تاکہ لیلۃ القدر کی فضیلت مل جائے۔ اگر وہ نہیں ملی، ساری کی ساری جتنی بھی خیر ہے نا، جتنی بھی اچھائیاں اس مہینے کی، حسنات ہیں، برکات ہیں، رحمتیں، سب سے محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے ان راتوں کو بالکل ضائع نہ کیجیے۔ تو طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام ہو، اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے بھائی، ایسا نہ کریں۔ بہت سارے ہمارے جوان اس رات میں جاگنے کے لیے کچھ عبادت کی، جی مسجد میں آئے، دعا ہوئی، پروگرام ہوا، اس کے بعد تھک گئے، اور تھکنے کے بعد پھر جا کے 2-2.5 گھنٹے کے لیے ہوٹل پہ بیٹھ گئے۔ ہوٹلنگ ہو رہی، وہاں گپے لگ رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور 2-3 گھنٹے ہوٹل پہ ضائع کر دیے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہم نے اپنی پوری اس رات کی محنت کو معذرت کے ساتھ ضائع کر دیا۔ بھائی اگر تھک گئے نا، کوئی بات نہیں، سو جائیں گھر میں۔ اس رات میں سونا کوئی گناہ نہیں ہے، اس رات میں سونا کوئی محرومی کا سبب نہیں ہے۔ سوئیں، فجر میں اٹھ جائیں، چاہے سحری کریں نہ کریں، سحری کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن فجر کی نماز فرض ہے، اس کو جماعت سے پڑھنا واجب ہے، اس میں نہ سوئیں۔ فجر میں اٹھ جائیں، لیکن سونے سے نقصان نہیں ہوگا، اس کے بجائے ہم ادھر ادھر بیٹھ کر گپے ماریں گے، باتیں کریں گے، اور کہیں پہ ہوٹلوں میں چلے جائیں گے، کہیں ادھر ادھر چلے جائیں گے، اس میں نقصان ہوگا، محرومی ہوگی۔ اس لیے میں بات کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو راتیں جتنی مقدس ہوتی ہیں اتنی ہی خطرناک ہوتی ہیں، جو دن جتنے مقدس ہوتے ہیں اتنے خطرناک ہوتے ہیں، جو مقامات جتنے مقدس ہوتے ہیں اتنے ہی نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر مقدس ہے، لیکن اگر مسجد میں بیٹھ کے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان گناہ کر رہا ہے، تو اس کا گناہ بہت زیادہ، اس کی شدت بڑھ جائے گی، اس کا وبال بڑھ جائے گا، اس کا عذاب بڑھ جائے گا۔ ارے بھائی گناہ کرنا ہے باہر کرو، یہ مسجد ملی ہے، اللہ کے گھر میں کرنے سے کیا ہوگا؟ اس گناہ کا وبال بڑھ جائے گا۔ مقدس جگہ ہے نا دنیا میں، اللہ کے گھر سب سے مقدس ترین مقام ہے، اللہ کو پیارے ہیں۔ اسی طریقے سے ان راتوں میں بھی اگر کوئی گناہ کا کام ہوگا تو میرے عزیزوں وہ محرومی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کریں کہ جتنا جاگ سکتے ہیں جاگیں، عبادت میں، فضولیات میں نہیں، گپوں میں نہیں، ہوٹلنگ میں نہیں، گھومنے پھرنے میں نہیں، کسی اور چیز میں نہیں، وقت کو ضائع نہ کریں تاکہ محرومی نہ ہو۔ دوسری بات ایک اور جو ہے آخری، میں نے زکوٰۃ کے مصرف میں بھی عرض کی تھی، اور پھر بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں تو پھر بھی میں عرض کر دوں کہ دیکھیے زکوٰۃ کے مصرف میں آج صبح فجر میں بھی یہ مسئلہ بتایا، بہت سارے نمازی جو ہے فجر میں نہیں تھے، تو وہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا مصرف میں بتا چکا ہوں، دوبارہ نہیں بتانا چاہ رہا، وقت نہیں ہے اتنا، جس نے پوچھنا ہو بعد میں پوچھ لے، کہ وہ خاص قسم کے مستحق افراد ہیں جس کی تفصیل قرآن میں تفصیل پوری نہیں ہے، صرف اللہ نے تو مصرف بتائے ہیں، لیکن اس کی تفصیل احادیث میں بتائی گئی اور علماء نے اس کی پوری تشریح کر دی ہے، وہ لوگ ہیں۔ اس لیے مسجد کی تعمیر مصرف نہیں ہے، مدرسے کی تعمیر مصرف نہیں ہے، اسپتالوں کی تعمیر مصرف نہیں ہے، اسپتالوں کی مشینری اس کی خریداری اس کا مصرف نہیں ہے، ایمبولینس اور میت گاڑیاں اس کا مصرف نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ کام بہت اچھے ہیں اور بہت ضروری ہیں، لوگوں کو ضرورت ہے ایسے اسپتالوں کی، ایسے دفاعی اداروں کی، فلاحی اداروں کی کہ جو لوگوں کی مدد کریں، اور مدد کرنے سے، راشن دینے سے بہتر یہ کہ ان کو کسی کو کوئی روزگار لگوا دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے فائدہ مستقل چلتا رہے گا۔ راشن دے دیا تو 1 مہینے کا بھلا ہوگا نا، تھوڑا سا ہوگا، زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں کہ ایسے اسپتال ہوں جہاں غریبوں کا علاج ہو۔ آج علاج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، غریب تو کیا، جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا، جو مستحق نہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ تو ایسے اسپتال، ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جو غریبوں کا علاج کریں، اور صرف زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہیں، اور ایسے ہیں
مجھے خود ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کراچی کے اندر ایک اسپتال میں پرائیویٹ میں، وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس زکوٰۃ کا فنڈ تو ہے ہی کروڑوں میں، اور خود بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے غیر زکوٰۃ کا فنڈ بھی ہمارے پاس کم نہیں ہے، بہت ہے. اور کہہ رہے تھے کراچی میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں دیتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن ویسے غریب ہے، اپنا علاج پورا نہیں کرا سکتا. اب آج کل کا علاج ایسا تھوڑی ہے کہ 10,000 میں 20,000 میں ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے لاکھوں میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جو ایسا شخص ہے مستحق نہیں ہے اور علاج بھی نہیں کرا سکتا، اس کو ہم غیر زکوٰۃ فنڈ سے اس کا علاج کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے ہونے چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے غریبوں کے لیے کہ ایسے رفاہی فلاحی ادارے اسپتال ہوں، لیکن میرے عزیزوں زکوٰۃ کا مصرف جو شریعت نے متعین کر دیا اس کو بدلنے کا اختیار کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. وہ خاص مصرف ہے، اسی میں ہی خرچ ہوگی. اور صبح بھی میں نے عرض کیا کہ ہر مدرسہ اس کا مصرف نہیں ہے. مدرسے میں محلے کے بچے پڑھتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو یہ مدرسہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. زکوٰۃ کا مصرف وہ مدرسہ ہوتا ہے جہاں غریب نادار، یہ لفظ صرف طلبہ نہیں پڑھتے، نادار غریب مستحق طلبہ پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں، اور مدرسہ ان کے کھانے پینے کا اور ساری ضروریات کا ذمہ داری اٹھاتا ہے، خرچہ اٹھاتا ہے اور پورا کرتا ہے. یہ ہے زکوٰۃ کا مصرف. اس لیے کہ طلبہ میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے ہیں. اس لیے الحمدللہ سارے مدرسوں میں اور ہمارے ہاں بھی جو فارم ہے نا، وہ فارم بھی بھرا جاتا ہے، اور فارم بھرنے کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں، تمہارے بھائی کتنے، وہ کیا کام کرتے ہیں، گھر کہاں ہے اور کیسا ہے، اپنا گھر ہے، کیا کیا چیزیں تمہارے پاس، کون سی پراپرٹی ہے، تم خود کوئی کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، کیا کرتے ہو، سب چیزیں پوچھی جاتی ہیں. پورا انٹرویو کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ طالب علم زکوٰۃ کا مصرف ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو طالب علم آیا اس نے داخلہ فارم بھرا کہ بھائی میں غریب ہوں، ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا غریب جاؤ زکوٰۃ لگاؤ. نہیں، یہ تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. پوری تحقیق ہوتی ہے طلباء کے بارے میں بھی. اس لیے جس مدرسے میں غریب مستحق طلباء رہتے ہیں اور مدرسہ ان کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا مصرف. بہت سارے مدرسے محلے کے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں پڑھ کے. یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہوتا، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا. اس لیے زکوٰۃ کا مصرف جو شریعت نے بتایا ہے اس کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.